بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام آتا ہے تو ایک خاص سوال یہ پوچھا جاتا ہے ماتم کے بارے میں۔ اب ایک خاص مقطع فکر جو ہے وہ زور و شور سے اس پر دلائل بھی دیتا ہے۔ ہم دلائل کی طرف نہیں جائیں گے، بات صرف اتنی درد دل کے ساتھ ہے کہ ہماری قوم کی سوچ صرف اسی بات تک رہ گئی ہے کہ ماتم کرنا ہے نہیں کرنا، اور جو لوگ اس پر شب و روز جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، جو کرنے کہتے ہیں ماتم کرنا چاہیے وہ دلائل دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی دلائل جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ہماری قوم میں حیث القوم ہماری جو حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ ہوتی جائے۔ دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں سے پہنچ گئی ہے اور ہم ان جھگڑوں سے ابھی تک جو ہے وہ نکلے نہیں ہیں۔ میں اس بات پر صرف ایک ہی بات کروں گا، اور وہ اپنی بات نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی، کہ میری امت کے اندر 4 چیزیں ہیں، اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں لا یترکونہن، کہ میری امت ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ ترک کرنے والی نہیں۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ وہ امر جاہلیت کی ہیں، الفخر فی الاحساب، لوگ اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کریں گے۔ دوسرا وطعن فی الانساب، اپنے نسب کے اندر تان، ایک دوسرے کے نسب میں تان کریں گے، اپنی ذات کے اوپر فخر کریں گے، نسب کے اندر تان کریں گے، عیب نکالیں گے۔ والاستسقاء فی النجوم، اور ستاروں سے جو ہے وہ بارش طلب کریں گے۔ والنیاحۃ، اور نوحے کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے۔ فرمایا یہ میری امت کی امر جاہلیت، یہ جہالیت والی باتیں ہیں، تو ان میں سے پیٹنا جو ہے، رونا، نوحہ کرنا، یہ جہالیت کا امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی اتنی بڑی سزا بیان کی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور مشکات کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر نوحہ کرنے والی عورت جو روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، نوحہ کرتی ہے، بین کرتی ہے، اگر وہ عورت توبہ سے پہلے پہلے مر جائے تو قام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران، کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کو گندک کی قمیض پہنائی جائے گی۔ گندک ایک ایسی دھات ہے جو انسان کے جسم کو اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے، تو وہ گندک کی قمیض اس کو جو ہے وہ پہنائی جائے گی، اور اس کو گندک والی قمیض جو ہے وہ اس کے جسم کے اوپر خارج کرے گی، جس سے اس کا جسم جو ہے وہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ ایسا دل کرے گا کہ میں اس کو اکھاڑ کے رکھ دوں۔ ایسی گندک والی قمیض اس نوحہ کرنے والی عورت کو جو ہے وہ پہنائی جائے گی۔ اس لیے مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کو اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ اس ذہن میں رکھیں جس چیز کا کرنا حرام ہو اس کا دیکھنا اور سننا بھی حرام ہوتا ہے۔ اگر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے تو نوحہ سننا اور دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ امت مسلمہ پہ رحم و کرم۔